بایوپلس میں خوش آمدید۔ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ یہ چینل آپ کو حقائق، سائنسی سوچ اور تحقیق کی بنیاد پر دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو آج ہم ایک بہت ہی مشہور، عالمی شہرت یافتہ کتاب سے متاثر ہو کر بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسی کتاب جو انسان کو بڑے سوالات پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ جی، اور یہ وہ سوالات ہیں جو ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھتے ہیں، جیسے حقیقت کو کیسے جانچا جائے؟ کوئی دعویٰ ہے تو اسے صحیح یا غلط کیسے پرکھیں؟ بالکل، اور آج کی دنیا میں تو یہ سوالات شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گئے ہیں، جہاں ہر طرف معلومات کا ایک سیلاب ہے۔ یہ سمجھنا بھی مشکل ہے کہ کس بات پر یقین کیا جائے اور کس پر نہیں۔ صحیح کہا، اسی لیے آج ہم اس موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ یہ بایوپلس سیریز کا حصہ نمبر 1 ہے۔ آج ہم سوچ کے اس فریم ورک کو سمجھنے کے لیے 3 خاص چیزوں پر بات کریں گے۔ پہلا، ایک مفروضہ یا ہائپوتھیسس، آخر ہوتا کیا ہے؟ دوسرا، عقیدے اور ثبوت پر مبنی سوچ میں کیا بنیادی فرق ہے؟ اور تیسرا، علم کی ترقی کے لیے سوال اٹھانا اتنا ضروری کیوں ہے؟ تو چلیں پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ماخذ میں ایک بہت ہی آپ کہہ لیں چونکا دینے والا خیال پیش کیا گیا ہے کہ خدا کے وجود کو ایک سائنسی مفروضے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسے دی گاڈ ہائپوتھیسس کہا گیا ہے۔ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے نا؟ جی، یہ پہلی نظر میں عجیب لگ سکتا ہے، اس لیے کیونکہ ہم عام طور پر مذہب اور سائنس کو 2 بالکل الگ الگ خانوں میں رکھتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن ماخذ کا نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کائنات کے بارے میں ہے، یعنی یہ کہ کائنات میں ایک مافوق الفطرت ذہانت موجود ہے جو اس پر اثر انداز ہوتی ہے، تو اصولی طور پر یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جسے شواہد کی بنیاد پر پرکھا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ تو جب ہم اسے مفروضہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے ایک اٹل سچائی کے طور پر قبول نہیں کر رہے، بلکہ ایک ایسے خیال کے طور پر دیکھ رہے ہیں جسے کسی بھی دوسرے سائنسی نظریے کی طرح جانچ پڑتال کے عمل سے گزرنا چاہیے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائنس خدا کو مانتی ہے یا نہیں مانتی، بلکہ یہ کہ وہ اس سوال کو ایک قابل تحقیق سوال کے طور پر دیکھتی ہے۔ اس کی کوئی اور مثال ہے کہ سائنس میں مفروضے کیسے کام کرتے ہیں؟ اس کی بہترین مثال آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کی ہے۔ جب انہوں نے پہلی بار یہ نظریہ پیش کیا تو یہ ایک انقلابی مفروضہ تھا، مطلب ایک ایسا خیال جو عقل کے خلاف لگتا تھا کہ وقت اور جگہ مطلق نہیں ہیں۔ صحیح۔ یہ صرف ایک خوبصورت ریاضیاتی ماڈل تھا، لیکن اس مفروضے نے کچھ قابل آزمائش پیشگوئیاں کیں، جیسے یہ کہ سورج کی کشش ثقل اس کے قریب سے گزرنے والی روشنی کو موڑ دے گی۔ اور پھر اسے ٹیسٹ کیا گیا؟ جی، 1919 میں سورج گرہن کے دوران سائنسدانوں نے یہ مشاہدہ کیا اور آئنسٹائن کا مفروضہ درست ثابت ہوا۔ اس ثبوت کے بعد ہی اسے ایک مستند نظریے کے طور پر قبول کیا گیا۔ ماخذ میں ٹی ایچ ہکسلے کا حوالہ بھی اسی سلسلے میں ہے، جن کا ماننا تھا کہ خدا کا وجود بھی اسی طرح کا ایک سائنسی سوال ہے۔ یعنی ایک ایسا سوال جس کا جواب شاید ابھی ہمارے پاس نہیں، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے ناقابل حل معمہ نہیں ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ موازنہ واقعی درست ہے؟ آئنسٹائن کا نظریہ طبیعت کے بارے میں تھا جسے ہم لیبارٹری میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ روحانی یا مابعد الطبیعاتی سوالات کو سائنسی پیمانوں پر پرکھنا کیا ممکن بھی ہے؟ بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ 2 بالکل مختلف میدان ہیں اور آپ ایک کے اصول دوسرے پر لاگو نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت اہم اور جائز اعتراض ہے۔ ماخذ اس کا جواب براہ راست نہیں دیتا، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جب مذہبی دعوے کائنات کے بارے میں ٹھوس بیانات دیتے ہیں، مثلاً یہ کہ دعا کرنے سے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں یا کائنات کی عمر صرف چند ہزار سال ہے، تو وہ سائنسی تحقیق کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ ماخذ کا مقصد روحانی تجربے کی نفی کرنا نہیں، بلکہ ان دعووں کی جانچ کرنا ہے جن کے اثرات ہماری حقیقی دنیا میں نظر آنے چاہیے، اور یہیں سے ثبوت کا کردار شروع ہوتا ہے جو ہمیں ہمارے اگلے نقطے کی طرف لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عقیدے اور ثبوت میں فرق۔ ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ مذہبی عقائد اکثر مکمل یقین کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوتا، جیسے تثلیث کی پیچیدہ تفصیلات۔ مجھے یہاں تھامس جیفرسن کا ایک قول یاد آ رہا ہے جو ماخذ میں بھی ہے، کسی بھی خیال پر استدلال کرنے سے پہلے اس کا واضح ہونا ضروری ہے۔ جی،
لیکن ثبوت کی سب سے بڑی رکاوٹ شاید ذاتی تجربہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں نے خود محسوس کیا ہے، مجھے کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں۔ بالکل، اور ذاتی تجربہ بہت طاقتور ہو سکتا ہے نا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ قابل اعتبار بھی ہو۔ ماخذ میں اس حوالے سے ایک طالب علم کی بڑی دلچسپ کہانی سنائی گئی ہے۔ وہ رات کو اپنی کھڑکی کے پاس کچھ عجیب اور خوفناک آوازیں سنتا تھا، اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ شیطان کی آواز ہے۔ اچھا۔ وہ شدید خوفزدہ تھا، لیکن جب ماہرین سے پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ منکس شیئر واٹر نامی ایک سمندری پرندے کی آواز ہے۔ یہ پرندہ افزائش نسل کے لیے رات کو اپنی کھچاروں میں لوٹتے ہوئے ایسی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے کہ اسے مقامی طور پر شیطان پرندہ ہی کہا جاتا ہے۔ واہ، یہ شیطان پرندے والی مثال تو کمال ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ ہمیں کتنی آسانی سے دھوکہ دے سکتا ہے۔ ہم نامعلوم چیزوں کو اپنے پہلے سے موجود عقائد کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو اگر ذاتی تجربہ قابل بھروسہ نہیں تو پھر ثبوت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ یہاں پر ماخذ برٹرنڈ رسل کی مشہور آسمانی چائےدانی یعنی سیلیسٹیل ٹی پاٹ کی مثال پیش کرتا ہے۔ اچھا۔ رسل کہتے ہیں، فرض کریں میں آپ سے کہوں کہ مریخ اور مشتری کے درمیان ایک چھوٹی سی چائے دانی سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ اتنی چھوٹی ہے کہ دنیا کی کوئی دوربین اسے دیکھ نہیں سکتی۔ اب آپ میرے اس دعوے کو غلط ثابت نہیں کر سکتے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس پر یقین کر لینا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک مذاق خیز بات لگے گی، لیکن کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مثال مذہب کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ کیا ماخذ اس حساسیت پر کوئی بات کرتا ہے؟ دیکھیں، ماخذ کا مقصد مذاق اڑانا نہیں، بلکہ ایک بہت اہم منطقی اصول واضح کرنا ہے، جسے ثبوت کا بوجھ یا برڈن آف پروف کہتے ہیں۔ برڈن آف پروف؟ جی، یہ اصول کہتا ہے کہ کسی دعوے کو ثابت کرنے کی ذمہ داری دعویٰ کرنے والے پر ہوتی ہے، نہ کہ اس شخص پر جو اسے نہیں مانتا۔ اگر میں چائےدانی کے وجود کا دعویٰ کر رہی ہوں تو مجھے ہی اس کا ثبوت دینا ہوگا، آپ کو اسے غلط ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ سائنس اسی اصول پر کام کرتی ہے۔ غیر معمولی دعووں کے لیے غیر معمولی ثبوت درکار ہوتے ہیں۔ اور ماخذ میں اس کی ایک حقیقی دنیا کی مثال بھی دی گئی ہے، دعاؤں کے اثرات پر ہونے والی ایک بڑی تحقیق کی۔ جی ہاں، اس تحقیق کا نام تھا اسٹیپ پروجیکٹ، جس کا پورا نام اسٹڈی آف دی تھراپیوٹک ایفیکٹس آف انٹرسیشری پریئر تھا، یعنی شفایابی پر دعاؤں کے اثرات کا مطالعہ۔ اچھا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی تحقیق نہیں تھی، اس پر $2.4 ملین خرچ ہوئے، اور اسے ہارورڈ جیسی نامور یونیورسٹی کے محققین نے سر انجام دیا۔ انہوں نے دل کے آپریشن کے تقریباً 1800 مریضوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا۔ ایک گروپ کے لیے دعا نہیں کی گئی، دوسرے کے لیے دعا کی گئی لیکن انہیں بتایا نہیں گیا، اور تیسرے گروپ کے لیے دعا کی گئی اور انہیں بتایا بھی گیا کہ ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ اور نتائج کیا نکلے؟ یہ سننے میں بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ نتائج بہت واضح تھے۔ جن مریضوں کے لیے دعا کی گئی اور جن کے لیے نہیں کی گئی، ان کی صحت یابی کی شرح میں کوئی فرق نہیں تھا۔ کوئی فرق نہیں تھا؟ تھیں شاید کارکردگی کے دباؤ کی وجہ سے، لیکن اہم نقطہ یہ تھا کہ دعا کا کوئی قابل پیمائش طبی اثر نظر نہیں آیا۔ اور ماخذ کے مطابق سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ اس ٹھوس سائنسی نتیجے کے باوجود دعا پر یقین رکھنے والوں کے عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے تحقیق کے طریقہ کار پر سوال اٹھا دیے یا کہا کہ خدا سائنسی تجربات کا پابند نہیں۔ بالکل، اور یہ عقیدے اور ثبوت پر مبنی سوچ کے درمیان بنیادی فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ ثبوت پر مبنی سوچ میں اگر شواہد آپ کے نظریے کے خلاف آئیں تو آپ اپنا نظریہ بدل لیتے ہیں۔ صحیح۔ عقیدے پر مبنی سوچ میں اگر شواہد آپ کے عقیدے کے خلاف آئیں تو اکثر شواہد کو ہی مسترد کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر ثبوت اور عقیدہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، جیسا کہ اس دعا والے تجربے میں ہوا، تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آگے بڑھنے کا بہترین راستہ کیا ہے، اور شاید وہ راستہ مزید سوالات پوچھنے سے ہی نکلتا ہے۔ یہ بہت زبردست منتقلی ہے ہمارے تیسرے اور آخری نقطے کی طرف، سائنس میں سوالات کی اہمیت۔ مجھے پھر سے تھامس جیفرسن کا وہ مشورہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے اپنے بھتیجے کو دیا تھا اور جسے ماخذ میں نقل کیا گیا ہے۔ کون سا؟
جرت کے ساتھ ہر چیز پر سوال اٹھاؤ، یہاں تک کہ خدا کے وجود پر بھی، کیونکہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے ڈرنے والے کی بجائے عقل و دلیل سے کی گئی تعظیم کو زیادہ پسند کرے گا۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ یقیناً، اور یہی سائنسی طریقہ کار کی روح ہے۔ ٹی ایچ ہکسلے، جنہوں نے ایگنوسٹسزم یعنی لا دینیت کی اصطلاح وضع کی، ان کے مطابق یہ کوئی عقیدہ نہیں بلکہ ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ جی، اس کا اصول سادہ ہے۔ عقل کے معاملات میں جہاں تک آپ کی عقل ساتھ دے اس کی پیروی کریں، اور ان نتائج کو یقینی نہ سمجھیں جو ثابت نہ ہوئے ہوں یا ثابت نہ کیے جا سکتے ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا ایک کمزوری نہیں بلکہ ایک ایماندارانہ اور عقلی پوزیشن ہے۔ یہ مزید جاننے کا نقطۂ آغاز ہے، اور یہیں پر مجھے ماخوذ کی سب سے دلچسپ بات لگتی ہے جو ڈگلس ایڈمز کے حوالے سے کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب میں کچھ ایسے خیالات ہوتے ہیں جن پر آپ کوئی منفی بات نہیں کر سکتے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے بس نہیں کر سکتے۔ یہ مقدس ہیں، ان پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ صحیح۔ اس کے برعکس سائنس میں کوئی بھی خیال مقدس نہیں ہوتا۔ آئنسٹائن کے نظریات کو بھی روز چیلنج کیا جاتا ہے۔ سوالات کی یہی آزادی علم کو آگے بڑھاتی ہے۔ بالکل درست۔ سائنس اپنی لا علمی کو کھلے دل سے تسلیم کرتی ہے۔ ایک سائنسدان کے لیے علم میں موجود خلا یا گیپ کوئی پریشانی کی بات نہیں، بلکہ ایک چیلنج ہے، ایک دعوت ہے کہ آؤ اور تحقیق کرو۔ اچھا۔ ماخذ کے مطابق اس کے برعکس تخلیق دار یا کریشنسٹس علم میں موجود ہر خلا کو فوراً خدا سے بھر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ زندگی کیسے شروع ہوئی تو ان کا جواب ہوتا ہے یہ خدا نے کیا۔ اس سوچ کو گیپس کا خدا یا گاڈ آف دا گیپس کہا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی ہے اور ان خلاؤں کو پر کرتی ہے، خدا کے لیے جگہ تنگ ہوتی جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے کہ بجلی کیوں کڑکتی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کسی دیوتا کا غصہ ہے۔ اب ہمیں ایٹماسفیرک فزکس کا پتہ ہے تو وہ خلا پر ہو گیا ہے۔ تو سائنسدانوں کے لیے یہی خلا دراصل تحقیق کا انجن ہے۔ بالکل۔ ہر وہ سوال جس کا جواب ہم نہیں جانتے ہیں، وہ کسی نہ کسی نوجوان سائنسدان کے کیریئر کا آغاز بن سکتا ہے۔ لا علمی سائنس کے لیے ایندھن کا کام کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوالات پوچھنا، ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنا اور کسی بھی جواب کو حتمی نہ سمجھنا سائنسی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے یہ سمجھا کہ سائنسی سوچ کا فریم ورک دعووں کو قابل آزمائش مفروضوں کے طور پر دیکھتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی مقدس کیوں نہ لگے۔ یہ ذاتی تجربے یا عقیدے پر ٹھوس قابل تصدیق ثبوت کو ترجیح دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ علم کی ترقی کے لیے مستقل سوال اٹھانے کی نہ صرف اجازت دیتی ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے۔ اور یہاں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ ماخذ یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ کائنات کو سائنسی طور پر سمجھنے سے جو حیرت اور عظمت کا احساس ہوتا ہے، جب آپ ایک کہکشاں کی تصویر دیکھتے ہیں یا ڈی این اے کے کوڈ کو سمجھتے ہیں، تو یہ احساس اس خلا کو پر کر سکتا ہے جو تاریخی طور پر مذہب پر کرتا آیا ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ حقیقت پر مبنی دنیا کی گہری سمجھ مافوق الفطرت عقائد سے زیادہ اطمینان بخش اور روحانی طور پر مکمل ہو؟ ایک بہت گہرا سوال ہے جس پر ہمارے سامعین سوچ سکتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ مختلف ادوار میں انسان نے کائنات کو سمجھنے کے لیے کون سے طریقے اپنائے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ بائیو پلس سیریز کا حصہ نمبر 2 ہے، تو آج ہم اسی سفر کا سراغ لگائیں گے کہ ہماری سوچ آخر بدلی کیسے۔ ہم دیکھیں گے کہ قدیم انسان اپنے ارد گرد کی دنیا کو کیسے دیکھتا تھا، پھر وہ کون سا موڑ آیا جس نے سائنسی سوچ کو جنم دیا، اور آخر میں کہ یہ مشاہدہ اور ثبوت پر مبنی طریقہ کار اصل میں ہوتا کیا ہے۔ بالکل، اور یہ واقعی ایک دلچسپ کہانی ہے کیونکہ یہ صرف خیالات کی تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی بھی کہانی ہے کہ ہم نے سوال پوچھنے کا طریقہ کیسے بدلا۔ ہم دیکھیں گے کہ کچھ جوابات جو کبھی حتمی سچائی سمجھے جاتے تھے وہ کیسے وقت کے ساتھ نئے سوالات اور نئے طریقوں کی وجہ سے خود ایک سوال بن گئے۔ جو چاند کو دیکھا، طوفان محسوس کیے، تو اس نے ان سب کو کیسے سمجھا؟ ہمارے ذرائع کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شروع میں انسان نے فطرت کی ہر طاقت کو ایک شخصیت دے دی۔ یہ قبائلی تصورات تھے،
मतलब हर दरिया, पहाड़, जंगल, उन सब का कोई ना कोई देवता या रूह होती थी। अच्छा। उसके बाद ज्यादा मुनज़्ज़म मज़ाहिब आए, जैसे यूनानियों के, रोमियों के और नॉर्थ से लोगों के मज़ाहिब। जिनमें हर चीज के लिए अलग अलग देवता थे, जैसे समुंदर का देवता या जंग का खुदा। बिल्कुल, समुंदर का देवता, मोहब्बत की देवी, जंग का खुदा, ये दुनिया को समझने का एक तरीका था। हर कुदरती अमल के पीछे एक इरादा, एक चेहरा तलाश करना। यानी अगर बिजली कड़क रही है तो ये कोई गुस्से वाला देवता है जो हथौड़ा फेंक रहा है। जी बिल्कुल, ये दुनिया को एक कहानी की शक्ल देने जैसा था। लेकिन फिर इस सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई जब बहुत से खुदाओं की जगह एक खुदा का तस्वुर आया। जी, जिसे हम तौहीद या मोनोथीज़म कहते हैं, जैसे यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम में। आमतौर पर तो इसे एक फिक्री तरक्की ही समझा जाता है, यानी बहुत से देवताओं की अफरा-तफरी से एक मुनज़्ज़म कायनात की तरफ सफ़र। सही। लेकिन इस मवाद में मुसन्निफ इब्न वरक का एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा मुतनाज़ा कौल भी शामिल है। अच्छा, वो क्या है? वो एक ख्याल पेश करते हैं कि शायद शिर्क से तौहीद का सफ़र, यानी बहुत से खुदाओं से एक खुदा तक आना, दरअसल इल्हाद की तरफ पहला कदम था। एक मिनट, ये तो बहुत ही अनोखा जाविया है ना? उनके मुताबिक ये कहने के मुतरादिफ है कि हमारे देवताओं की तादाद असल में n-1 है। यानी वो मजाक में कह रहे हैं कि अगर आप हजारों खुदाओं को रद्द करके एक को मान सकते हैं तो एक और को रद्द करना कौन सा मुश्किल काम है। जी, कुछ ऐसा ही। लेकिन खैर, इन तमाम कदीम वजाहतों में, चाहे वो एक खुदा पर मबनी हो या हजारों पर, एक मुश्तरक बात थी। और वो क्या थी? वो ये कि ये सब सबूत के बजाय ईमान, रिवायत और ज़ाती तजुर्बात पर मबनी थीं। इनकी बुनियाद काबिल तस्दीक हक़ाइक़ पर नहीं थी। इसकी एक बेहतरीन मिसाल ईसाईयत में तस्लीस यानी ट्रिनिटी के अकीदे से दी गई है। जी, ट्रिनिटी। सेंट ग्रेगोरी इसकी वजाहत कुछ यूं करते हैं। वो कहते हैं कि बाप, बेटा और रूहुल कुदुस तीन अलग अलग शख्सियात हैं। लेकिन वो तीन खुदा नहीं बल्कि एक ही खुदा हैं। मैंने ये पढ़ा है। ये समझना वाकई काफी मुश्किल है। बिल्कुल, तीन अलग शख्सियात लेकिन एक खुदा, ये मंतिक के उसूलों के खिलाफ लगता है ना? जी, तो क्या ज़राए इस पर मजीद रोशनी डालते हैं कि इस तरह के अकायद को मंतिक के बजाय ईमान की ज़रूरत क्यों होती है? यही तो असल नुक्ता है। ज़राए के मुताबिक ये अकीदा मंतिकी दलील से बालातर है। ये ईमान का मामला है। इसीलिए ज़राए में थॉमस जेफरसन का हवाला दिया गया है। वो मंतकी सोच के बड़े हामी थे। अमेरिका के बानियों में से एक। जी, वो इस तस्वुर को साफ साफ जादूगरों का मंत्र करार देते थे। यानी एक ऐसा बयान जिससे मंतिक से साबित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, उसे कबूल करने का वाहिद रास्ता गैर मशरूत ईमान है। और यही वो बुनियादी फ़र्क है जो इस सोच को साइंसी सोच से अलग करता है। तो अगर कदीम वजाहतें ज़ाती तजुर्बे और मुक़द्दस किताबों पर मबनी थीं, जो नाकाबिले तस्दीक हैं, तो फिर वो कौन सा लम्हा था जब लोगों ने कहना शुरू किया, नहीं, मुझे सबूत दिखाओ? वो क्या तब्दीली थी? ज़राए के मुताबिक इस बहुत बड़ी तब्दीली का सेहरा चार्ल्स डार्विन को जाता है। डार्विन, जी। डार्विन से पहले दुनिया को देखने का एक ही गालिब तरीका था कि जिंदगी इतनी पेचीदा और खूबसूरती से मुनज़्ज़म है जैसे इंसानी आंख। बिल्कुल, इंसानी आंख या परिंदे का पर कि लगता है इसे किसी ज़हीन हस्ती ने डिज़ाइन किया है। ये एक बहुत मंतिकी नतीजा लगता था। सही। इसे ज़राए में डिज़ाइन का ख़रेब या इल्यूजन ऑफ डिज़ाइन कहा गया है। जी बिल्कुल, जैसे अगर आपको ज़मीन पर एक घड़ी पड़ी मिले तो आप यही सोचेंगे कि उसे किसी ने बनाया है, ये खुद ब खुद तो नहीं बन गई। यही दलील थी। जिंदगी की पेचीदगी को देखकर एक डिजाइनर का ख्याल आना बहुत फितरी था। लेकिन फिर डार्विन ने एक ऐसा ख्याल पेश किया जिसने इस पूरी सोच को उलट कर रख दिया। जी हाँ, और यही वो शऊर बेदार करने वाला या कॉन्शियसनेस रेजिंग लम्हा था। डार्विन के नज़रिया कुदरती इंतखाब ने पहली बार एक काबिल फ़हम वजाहत पेश की। किस चीज़ की वजाहत? इस चीज़ की कि ये नाकाबिल यकीन पेचीदगी बगैर किसी डिज़ाइनर के बहुत सादा आगाज़ से आहिस्ता आहिस्ता कैसे वजूद में आ सकती है। ये एक जिलजिले की तरह था जिसने सदियों पुराने मफरूज़ों की बुनियादें हिला दी। ज़राए में एक मुसन्निफ डगलस एडम्स का एक बहुत खूबसूरत कौल भी है इस बारे में। जी, वो कहते हैं कि ये एक हैरत अंगेज हद तक सादा तसव्वुर था जिसने जिंदगी की तमाम पेचीदा गुत्थियों को सुलझा दिया।
اس کو سمجھنے کے لیے ذرائع میں ایک بہت دلچسپ استعارہ استعمال کیا گیا ہے، ماؤنٹ امپروبیبل، یعنی ناممکن پہاڑ کا۔ کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ جی، یہ ایک شاندار تمثیل ہے۔ آپ تصور کریں کہ زندگی کی پیچیدگی ایک بہت اونچا پہاڑ ہے اور اس کے سامنے ایک بالکل سیدھی کھڑی چٹان ہے۔ اچھا، جو لوگ ڈیزائن پر یقین رکھتے ہیں، یعنی تخلیق کار، وہ صرف اسی سیدھی چٹان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس پر چڑھنا تو ناممکن ہے۔ ایک ہی چھلانگ میں چوٹی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل، اور اسے وہ کہتے ہیں ناقابل تخفیف پیچیدگی، irreducible complexity۔ یعنی کوئی چیز اتنی پیچیدہ ہے کہ اس کے چھوٹے سادہ حصے نہیں ہو سکتے۔ جیسے آنکھ، وہ اچانک ہی مکمل شکل میں وجود میں آئی ہوگی۔ جی، ان کے مطابق ایسا ہی ہے، لیکن ارتقاء وہ سمجھدار کوہ پیما ہے جو پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمت نہیں ہارتا، وہ پہاڑ کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ اور کوئی آسان راستہ ڈھونڈتا ہے۔ بالکل، وہ پیچھے کی طرف ایک آسان ہلکی ڈھلان تلاش کر لیتا ہے۔ اس ڈھلان پر آہستہ آہستہ قدم بقدم لاکھوں سالوں میں چڑھ کر چوٹی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ تو بہت زبردست وضاحت ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ قدرتی انتخاب ایک کرین کی طرح ہے جو چیزوں کو نیچے سے اوپر اینٹ بہ اینٹ تعمیر کرتی ہے۔ یہ کوئی اسکائی ہک نہیں ہے جو آسمان سے بنی بنائی مکمل چیز کو نیچے لٹکا دے۔ یہ کرین مقابلہ اسکائی ہک کا فرق بہت واضح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنسی سوچ نے ہمیں کہانیوں سے نکال کر ثبوت کی طرف دھکیل دیا، اور ان ذرائع میں ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ خدا کے مفروضے کو بھی اسی سائنسی کسوٹی پر پرکھا جانا چاہیے۔ جی، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائنس نے خدا کے وجود کو رد کر دیا ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ خدا کا وجود یا عدم وجود کائنات کے بارے میں ایک حقیقت کا سوال ہے۔ یہ ایک سائنسی سوال ہے، فلسفیانہ نہیں۔ ذرائع کا موقف یہ ہے کہ یہ کائنات یا تو ایسی ہے جس میں کوئی مافوق الفطرت ذہانت موجود ہے، یا ایسی ہے جس میں نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، چاہے ہم اسے ابھی جانیں یا نہ جانیں۔ بالکل، اس لیے یہ ایک ایسا مفروضہ ہے جسے اصولاً پرکھا جا سکتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ کہیں گے کہ ایمان اور سائنس دو الگ الگ دائرے ہیں۔ سائنس کیسے کا جواب دیتی ہے اور مذہب کیوں کا؟ ذرائع اس نظریے کو چیلنج کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب کوئی مذہب کائنات کے بارے میں قابل تصدیق دعوے کرتا ہے، جیسے دنیا 6000 سال پرانی ہے، جی، یا دعاؤں سے بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب ایسے دعوے کیے جاتے ہیں تو وہ مذہب سائنس کے دائرے میں قدم رکھ رہا ہے، اور جب کوئی دعویٰ سائنس کے دائرے میں آتا ہے تو اسے سائنسی طریقہ کار سے ہی پرکھا جانا چاہیے۔ تو آئیے اس سائنسی طریقہ کار پر بات کرتے ہیں۔ یہ ذاتی تجربے یا مقدس کتابوں پر یقین کرنے سے کیسے مختلف ہے؟ ذرائع میں کچھ مثالیں بھی ہیں۔ ایک بہت دلچسپ مثال ذاتی تجربے کی ناقابل اعتمادی کے بارے میں ہے۔ ایک مذہبی نوجوان کی کہانی ہے جو رات کو اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اسے ایک خوفناک غیر انسانی آواز سنائی دی۔ اچھا، اسے پورا یقین ہو گیا کہ یہ شیطان کی آواز ہے جو اسے جہنم سے پکار رہا ہے۔ وہ بہت ڈر گیا۔ تو اس نوجوان نے جو آواز سنی جسے وہ شیطان کی آواز سمجھ رہا تھا، وہ دراصل کس چیز کی تھی؟ کچھ عرصے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ مینکس شیئر واٹر نامی ایک سمندری پرندے کی آواز تھی۔ ایک پرندے کی؟ جی، یہ پرندے رات کے وقت افزائش نسل کے لیے اپنی بلوں میں واپس آتے ہوئے بہت عجیب، ڈراؤنی اور گڑگڑاہٹ جیسی آوازیں نکالتے ہیں جو کسی ایسے شخص کے لیے واقعی خوفناک ہو سکتی ہیں جو اس سے واقف نہ ہو۔ یہ تو ذاتی تجربے کی کمزوری کی ایک بہترین مثال ہے۔ ہمارے حواس ہمیں آسانی سے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ بالکل، اسی طرح ذرائع صحیفوں پر مبنی دلائل پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ ان کا موازنہ آج کے دور کے فکشن سے کیا گیا ہے، جو کافی چونکا دینے والی بات ہے۔ جی، ان کا موقف یہ ہے کہ بائبل کی اناجیل یعنی گاسپلز کو قابل اعتماد تاریخی دستاویزات سمجھنے کے بجائے قدیم دور کے افسانوں کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ یعنی ایسی کہانیاں جو مصنفین نے اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے تخلیق کی۔ جی، وہ اس کا موازنہ آج کے مشہور ناول دی ڈیونچی کوڈ سے کرتے ہیں۔ جیسے آج کوئی یہ نہیں مانتا کہ وہ ناول سچی تاریخ ہے، اسی طرح قدیم صحیفوں کو بھی لفظ بلفظ تاریخی حقیقت نہیں ماننا چاہیے۔ یہ سائنسی طریقہ کار کے بالکل برخلاف ہے، جو قابل تصدیق ثبوت پر انحصار کرتا ہے۔ بالکل، اور یہی سائنسی سوچ کی خوبصورتی ہے۔ یہ نئے ثبوتوں کی روشنی میں خود کو درست کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ صحیح کہا۔
اس کی روح کو سمجھنے کے لیے ذرائع میں آکسفورڈ کی ایک ماہر حیوانیات کی شانوار کہانی بیان کی گئی ہے۔ یہ سائنسدان 15 سال تک خلیے میں موجود ایک حصے، جسے گولجی ایپریٹس کہتے ہیں، اس کے وجود سے انکار کرتا رہا۔ وہ سمجھتا تھا کہ صرف مائکروسکوپ میں دیکھنے کا ایک دھوکہ ہے۔ 15 سال تک؟ تو پھر کیا ہوا؟ کیا وہ اپنی بات پر اڑا رہا؟ نہیں، اور یہی اس کہانی کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ جب ایک دن الیکٹران مائکروسکوپ سے لی گئی واضح تصویروں نے ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیا کہ گولجی ایپریٹس واقعی موجود ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس سائنسدان نے نہ صرف اپنی غلطی تسلیم کی بلکہ اپنی تمام پرانی تحقیق کو واپس لیا اور ایک مضمون لکھا جس میں اس نے تفصیل سے بتایا کہ وہ 15 سال تک کیسے غلط تھا۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی بات ہے۔ اپنی زندگی بھر کی تحقیق کو غلط تسلیم کرنا بہت ہمت کا کام ہے۔ شاید یہی وہ چیز ہے جو سائنس کو دوسرے نظاموں سے الگ کرتی ہے۔ بالکل، یہ آنا کے بارے میں نہیں ہے، یہ سچائی کی تلاش کے بارے میں ہے۔ یہی سائنسی سوچ کی روح ہے۔ یہ مسلسل شک کرنے، سوال اٹھانے اور سب سے بڑھ کر ثبوت کے سامنے جھک جانے کا نام ہے، چاہے وہ آپ کے گہرے ترین عقائد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہم نے دنیا کو سمجھنے کے انسانی سفر کا جائزہ لیا، قدیم اساطیر پر مبنی نظریات سے لے کر ایک منظم سائنسی طریقہ کار تک۔ یہ تبدیلی بغیر ثبوت کے یقین سے مشاہدے اور جانچ پر مبنی وضاحتوں کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ جی، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے ڈیزائن کے فریب نے صدیوں تک ہماری سوچ پر غلبہ رکھا، اور پھر کیسے ڈارون کے نظریے نے ہمیں پیچیدگی کو سمجھنے کا ایک نیا طریقہ دیا۔ جو ذرائع ہم نے دیکھے وہ آخر میں ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرا نقطہ اٹھاتے ہیں جو ہمارے دماغ کی ساخت سے متعلق ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ ارتقائی طور پر ہر جگہ ارادہ اور مقصد دیکھنے کے لیے بنا ہے۔ اسے انٹینشنل سٹینس کہا گیا ہے، یعنی ہم غیر جاندار چیزوں میں بھی ارادہ فرض کر لیتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ مثال کے طور پر جھاڑیوں میں ہونے والی سرسراہٹ کو ہوا کا جھونکا سمجھنے کے بجائے ایک چھپا ہوا شکاری سمجھنا، یہ ہمارے قدیم آباء و اجداد کے لیے جان بچانے کے لیے زیادہ محفوظ تھا۔ یہ تو ایک دلچسپ خیال ہے، یعنی غلطی سے شکاری سمجھ لینا جان بچا سکتا ہے، لیکن غلطی سے ہوا کا جھونکا سمجھ لینا مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل، لیکن اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جسے یہ ذرائع ہمارے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا ذہن قدرتی طور پر وہاں بھی ارادہ اور ڈیزائن دیکھتا ہے جہاں حقیقت میں کوئی ارادہ نہیں ہوتا، تو کائنات میں مقصد یا ڈیزائن کے بڑے دعووں کا غیر جانبداری سے جائزہ لینے کی ہماری صلاحیت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا ہم ایک ایسی کائنات میں ڈیزائن دیکھ رہے ہیں جو دراصل بغیر کسی ڈیزائنر کے چل رہی ہے، صرف اس لیے کہ ہمارا دماغ اسی طرح سوچنے کے لیے بنا ہے؟ یہی سوال ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ کسی دعوے کو پرکھنے کے سائنسی اصول کیا ہیں۔ یہ حصہ نمبر 3 ہے۔ تو آج ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال پر بات کرنے والے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، کہ سائنس آخر ہے کیا؟ یعنی کسی دعوے کو سائنسی کیا چیز بناتی ہے؟ صحیح۔ ہم سب ثبوت یا ایویڈنس کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ اکٹھا کیسے کیا جاتا ہے؟ اور جب ہمارے پاس نظریات ہوں تو انہیں مشاہدے اور تجربے کی کسوٹی پر کیسے پرکھا جاتا ہے؟ بالکل، اور ان سوالات کو صرف تھیوری میں سمجھنا تھوڑا خشک ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اس لیے جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ ایک بہت بڑی اور آپ کہہ لیں پیچیدہ مثال استعمال کرتے ہیں، خدا کا مفروضہ یا گاڈ ہائپوتھیسس۔ اچھا، اب یہاں مقصد کسی بحث میں جیتنا یا ہارنا نہیں ہے، بلکہ اس مفروضے کو ایک کیس سٹڈی کے طور پر استعمال کرنا ہے تاکہ ہم سائنسی طریقہ کار کو سمجھ سکیں۔ ذرائع کا نقطہ یہی ہے کہ اسے کسی بھی دوسرے سائنسی نظریے کی طرح جانچا جانا چاہیے۔ یہ تو بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ تو آئیے اس تجزیے میں گہرائی سے اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائنسی سوچ کا عمل دراصل کام کیسے کرتا ہے۔ بالکل۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کسی دعوے کو سائنسی کیا چیز بناتی ہے؟ ذرائع یہ نقطہ پیش کرتا ہے کہ خدا کا وجود ایک سائنسی سوال ہے۔ جی، یہ کائنات کے بارے میں ایک دعویٰ ہے کہ ایک مافوق الفطرت ذہانت موجود ہے جسے اصولی طور پر دریافت کیا جا سکتا ہے۔ اصولی طور پر یہاں سب سے اہم تصور ہے قابل جانچ ہونا، یعنی ٹیسٹیبلٹی۔ ایک سائنسی دعویٰ وہ ہوتا ہے جسے اصولی طور پر پرکھا جا سکے۔ اچھا، بھلے ہی ہمارے پاس آج اسے جانچنے کے لیے ٹیکنالوجی یا وسائل نہ ہوں، اگر اسے پرکھنے کا کوئی طریقہ سوچا جا سکتا ہے تو وہ ایک سائنسی سوال ہی رہتا ہے۔
ذرائع میں مصنف اسے ایک دلچسپ نام دیتے ہیں، TAP، TAP؟ یعنی ٹیمپرری ایگنوسٹسزم ان پریکٹس۔ جی، اچھا، TAP یعنی عملی طور پر عارضی لا علمی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی آسان مثال؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم فی الحال جواب نہیں جانتے، لیکن مستقبل میں جان سکتے ہیں۔ یہ ماننا کہ سوال کا جواب موجود ہے، بس ہم ابھی وہاں تک پہنچے نہیں۔ مجھے سمجھ آیا۔ جیسے آج سے کہہ لیں 200 سال پہلے یہ سوال کہ کیا دوسرے ستاروں کے گرد سیارے گردش کرتے ہیں ایک سائنسی سوال تو تھا، بالکل تھا۔ لیکن اس وقت کی دوربینوں سے اسے جانچنا ناممکن تھا، تو اس وقت کے لیے یہ ایک TAP سوال تھا۔ بہترین مثال ہے۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ اس کا جواب ہاں ہے، اور ہزاروں ایسے سیارے دریافت ہو چکے ہیں۔ بالکل بہترین مثال ہے۔ یہی TAP کا اصل مطلب ہے، اور اسی وجہ سے سائنسدان اکثر یقین یا بے یقینی کی انتہاؤں پر نہیں ہوتے، وہ امکانات یعنی پروبیبلٹیز کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذریعہ ایک دلچسپ پیمانہ بھی پیش کرتا ہے نا، جو کٹر یقین سے لے کر کٹر الحاد تک جاتا ہے۔ جی، ایک اسپیکٹرم۔ ہاں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ خدا ہے، اور دوسری طرف وہ جو کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ خدا نہیں ہے۔ یہ تو دو انتہائیں ہو گئیں۔ بالکل، اور ان دو انتہاؤں کے بیچ میں زیادہ تر لوگ آتے ہیں۔ کچھ کا جھکاؤ یقین کی طرف ہے، کچھ شکی ہیں، اور کچھ بالکل غیر جانبدار ہیں۔ صحیح۔ ذرائع کا نقطہ یہ ہے کہ سائنس ان درمیانی پوزیشنوں میں کام کرتی ہے، خاص طور پر اس پوزیشن میں جسے عملی طور پر ملحد کہا گیا ہے، یعنی میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا، لیکن ثبوت کی بنیاد پر اس کا امکان بہت بہت کم ہے۔ تو یہ مطلق ہاں یا نہیں کا معاملہ نہیں، بلکہ ثبوتوں کو تولنے کا نام ہے۔ جی، اور یہیں پر ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری یعنی برڈن آف پروف کا تصور بہت اہم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے برٹرنڈ رسل کی آسمانی چائدانی والی مثال بہت مشہور ہے۔ ہاں، سیلیسٹیل ٹی پاٹ۔ رسل نے کہا کہ فرض کریں میں دعویٰ کروں کہ سورج کے گرد مریخ اور مشتری کے درمیان ایک چھوٹی سی چائدانی گردش کر رہی ہے۔ یہ اتنی چھوٹی ہے کہ دنیا کی کوئی دوربین اسے دیکھ نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک کافی عجیب دعویٰ ہے۔ بالکل، اب کوئی بھی میرے اس دعوے کو غلط ثابت نہیں کر سکتا، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس چائدانی کے وجود کو سنجیدگی سے لینا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یا یہ کہ اس کے ہونے اور نہ ہونے کا امکان برابر یعنی 50-50 ہے؟ رسل کا نقطہ یہ تھا کہ ہرگز نہیں۔ غیر معمولی دعوے کے لیے غیر معمولی ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ثبوت لانے کی ذمہ داری ہمیشہ دعویٰ کرنے والے پر ہوتی ہے، نہ کہ اس پر جو شک کر رہا ہو۔ یہ بہت واضح نقطہ ہے۔ تو اگر کوئی دعویٰ قابل جانچ ہے تو اگلا قدم اسے پرکھنا ہوتا ہے۔ ذرائع میں ایک بہت ہی غیر معمولی تجربے کا ذکر ہے جس نے ایک ایسے ہی دعوے کو پرکھنے کی کوشش کی۔ دعائیہ علاج یعنی انٹرسیسری پریئر کی افادیت پر ایک تحقیق۔ جی ہاں، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا تجربہ نہیں تھا۔ یہ ٹیمپلٹن فاؤنڈیشن کی مالی اعانات سے کی گئی ایک بہت بڑی سخت سائنسی اصولوں پر مبنی تحقیق تھی، جس پر $2.4 ملین لاگت آئی۔ $2.4 ملین؟ جی۔ اس میں 1802 مریض شامل تھے جن سب کی کورونری بائی پاس سرجری ہوئی تھی۔ ان مریضوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ اچھا، کون سے 3 گروہ تھے؟ گروپ 1 وہ تھا جن کے لیے دعا کی گئی لیکن انہیں اس بارے میں بتایا نہیں گیا۔ گروپ 2 وہ تھا جن کے لیے دعا نہیں کی گئی اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ تو یہ کنٹرول گروپ تھا؟ جی، ان دونوں گروہوں کا موازنہ دعا کی اصل افادیت کو جانچنے کے لیے تھا۔ اور پھر تھا گروپ 3۔ ان کے ساتھ کیا تھا؟ ان کے لیے دعا کی گئی اور انہیں یہ بتایا بھی گیا کہ ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ اچھا، تو تیسرا گروپ یہ دیکھنے کے لیے تھا کہ یہ جاننے کا کہ آپ کے لیے دعا کی جا رہی ہے کوئی نفسیاتی اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ بالکل۔ اور نتائج کیا تھے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں کچھ غیر متوقع ہونے والا ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ نتائج بہت واضح تھے۔ جن مریضوں کے لیے دعا کی گئی یعنی گروپ 1 اور جن کے لیے نہیں کی گئی یعنی گروپ 2، ان کی صحت یابی کی شرح میں کوئی شماریہ کی فرق نہیں تھا۔ کوئی فرق نہیں؟ جی، کوئی قابل پیمائش اثر نظر نہیں آیا۔ ایک منٹ، لیکن سب سے حیران کن نتیجہ تو گروپ 3 کا رہا ہوگا، جنہیں معلوم تھا کہ ان کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ بالکل، سب سے چونکا دینے والا نتیجہ گروپ 3 کا تھا۔ ان مریضوں میں سرجری کے بعد پیچیدگیاں پیدا ہونے کی شرح باقی دونوں گروہوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ تھی۔ کیا زیادہ تھی؟ جی، جنہیں معلوم تھا کہ ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے ان کی حالت بہتر ہونے کے بجائے خراب ہوئی۔
یہ تو بالکل الٹا نتیجہ ہے، یعنی نیکی الٹا گلے پڑ گئی۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ صرف پرفارمنس اینگزائٹی ہے، یا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ذہن اور عقیدہ صحت پر کس طرح غیر متوقع طریقوں سے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ محققین نے جو ممکنہ وجہ بتائی وہ پرفارمنس انگزائٹی ہی تھی۔ شاید مریض یہ سوچ کر اضافی دباؤ اور پریشانی کا شکار ہو گئے کہ میری حالت اتنی خراب ہے کہ میرے لیے ملک بھر سے خصوصی دعائیہ ٹیمیں لگائی گئی ہیں۔ اچھا، مجھے اب لازماً ٹھیک ہونا پڑے گا والا دباؤ۔ چاہے نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ یقیناً اس تجربے پر مذہبی حلقوں کا رد عمل بھی آیا ہوگا۔ جی بالکل، ذرائع میں آکسفورڈ کے ماہر الہیات رچرڈ سوئنبرن کے اعتراض کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کوئی وینڈنگ مشین نہیں ہے کہ آپ بٹن دبائیں اور نتیجہ حاصل کر لیں۔ صحیح۔ ان کے مطابق خدا صرف ان دعاؤں کا جواب دیتا ہے جو اچھی اور مناسب وجوہات کی بنا پر کی جائیں، نہ کہ کسی سائنسی تجربے کو کامیاب یا ناکام کرنے کے لیے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، یعنی اگر تجرباتی ثبوتوں کو اس طرح رد کیا جا سکتا ہے تو پھر بحث منطق اور فلسفے کے میدان میں چلی جاتی ہے۔ ذریعہ اس بارے میں بھی بات کرتا ہے، خاص طور پر خدا کے وجود کے لیے جو پرانے منطقی دلائل دیے جاتے ہیں۔ بالکل، جب تجربات ممکن نہ ہوں یا ان کے نتائج متنازع ہوں تو سائنسی طریقہ کار کا اگلا قدم منطقی تجزیہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ذرائع تھامس ایکوینس کے مشہور 5 ثبوتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان میں سے 3 دلائل، غیر متحرک محرک، غیر مسبب سبب اور کائناتی دلیل، ان سب میں ایک ہی بنیادی مسئلہ ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والے سلسلے کو جنم دیتا ہے۔ فلسفے میں اسے انفینٹ ریگریس یعنی لامتناہی تسلسل کہتے ہیں۔ لامتناہی تسلسل۔ دلیل یہ ہے کہ کائنات میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ یا محرک ہے۔ اگر آپ پیچھے چلتے جائیں تو آخر میں ایک ایسی پہلی وجہ یا پہلا محرک ہونا چاہیے جسے خود کسی نے حرکت نہ دی ہو، اور وہ خدا ہے۔ لیکن یہ دلیل تو ایک طرح سے خود اپنے ہی جال میں پھنس جاتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر چیز کو ایک کک سٹارٹ کی ضرورت ہے، لیکن پھر خود خدا کے لیے اس اصول کو توڑ دیتی ہے۔ اگر ہر چیز کی کوئی وجہ ہے تو پھر خدا کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو منطقی طور پر کمزور لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ دنیا ایک بہت بڑے کچھوے کی پیٹھ پر کھڑی ہے، اور جب پوچھا جائے کہ وہ کچھوا کس پر کھڑا ہے تو جواب ملے کہ ایک اور کچھوے پر، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ صحیح۔ اس دلیل میں خدا کے لیے خاص رعایت مانگ لی جاتی ہے جو منطقی طور پر درست نہیں۔ ایک اور مشہور دلیل کا بھی ذکر ہے، آنٹولوجیکل آرگیومنٹ۔ یہ تو بہت بھاری بھرکم نام ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف لفظوں کا کھیل ہے؟ ہاں، آپ اسے ایک طرح کا منطقی کھیل کہہ سکتی ہیں، اور بہت سے فلسفی اسے ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ اس کی بنیاد یہ ہے، خدا کی تعریف یہ ہے کہ وہ سب سے کامل ہستی ہے جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سوچئے، ایک ایسی کامل ہستی جو صرف ہمارے ذہن میں ہو، اور ایک ایسی کامل ہستی جو حقیقت میں بھی موجود ہو، ان دونوں میں سے زیادہ کامل کون سی ہوگی؟ ظاہر ہے وہ جو حقیقت میں موجود ہو۔ بالکل۔ اس لیے اس دلیل کے مطابق چونکہ خدا تعریف کے لحاظ سے کامل ہے، اسے لازماً موجود ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ موجود نہ ہوتا تو وہ کامل نہ ہوتا۔ یہ سننے میں تو بہت ہوشیارانہ لگتا ہے، لیکن کچھ گڑبڑ بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس میں گڑبڑ ہی ہے، اسی لیے کئی فلاسفرز نے اسے رد کیا ہے۔ ذرائع میں ڈگلس گوسکنگ نامی ایک فلسفی کا ایک بہت ہی دلچسپ طنزیہ جواب دیا گیا ہے۔ اچھا۔ انہوں نے اسی منطق کو الٹا کر کے یہ ثابت کیا کہ خدا کا وجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسی ہستی جو موجود نہ ہوتے ہوئے بھی پوری کائنات تخلیق کر دے، وہ ایک ایسے خالق سے زیادہ عظیم اور کامل ہوگی جو موجود ہو۔ واو! اس لیے چونکہ خدا تعریف کے لحاظ سے کامل ترین ہے، اسے لازماً موجود نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اسی منطق سے بالکل الٹا نتیجہ نکال لیا۔ یہ واقعی ظاہر کرتا ہے کہ ایسے منطقی کھیل سے حقیقت کے بارے میں کچھ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ اب منطقی دلائل کے بعد ثبوت کی ایک اور قسم آتی ہے جس کا لوگ بہت حوالہ دیتے ہیں، ذاتی تجربہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی موجودگی کو محسوس کیا ہے یا اس کی آواز سنی ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت عام دعویٰ ہے۔ اس بارے میں سائنسی نقطۂ نظر کیا کہتا ہے؟ جب بات ذاتی تجربے کی آتی ہے تو زراعت میں ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ نفسیاتی طور پر یہ دلیل اتنی مضبوط نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ اچھا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی دماغ ایک معنی تلاش کرنے والی مشین ہے۔ یہ ہر وقت اپنے ارد گرد کی دنیا کے ماڈل بناتا ہے تاکہ اسے سمجھ سکے۔
کبھی کبھی یہ ماڈل غلط بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارا دماغ ایک طرح سے بہت زیادہ پرجوش انداز میں چیزوں میں پیٹرن تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ ایسا ہی ہے، جیسے ہوا کی سرسراہٹ کسی ناواقف کان کو سرگوشی لگ سکتی ہے، یا اندھیرے میں کپڑوں کا ڈھیر کسی انسان کے ہیولے جیسا لگ سکتا ہے۔ صحیح۔ ذرائع میں مصنف کا ایک ذاتی واقعہ بھی ہے، جہاں وہ آکسفورڈ کے قریب ایک جزیرے پر کیمپنگ کر رہے تھے اور آدھی رات کو انہیں شیطانی ہنسی کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بہت ڈر گئے۔ اچھا۔ بعد میں ان کے ماہر دوستوں نے بتایا کہ وہ مینکس شیئر واٹر نامی ایک پرندے کی آواز تھی، جو بالکل ایسی ہی لگتی ہے۔ تو ان کا ذاتی خوفناک تجربہ حقیقت میں کچھ اور تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے حواس اور ہماری تشریحات کتنی غیر معتبر ہو سکتی ہیں۔ بالکل، اور آخر میں ثبوت کی ایک قسم مقدس کتابوں کو مانا جاتا ہے۔ اس بارے میں ذرائع کیا کہتے ہیں؟ یہاں بھی جب ان کتابوں کا ایک غیر جانبدار مورخ یا عالم کی نظر سے تجزیہ کیا جاتا ہے تو ان کی معتبریت پر کئی سوال اٹھتے ہیں۔ ذرائع میں بائبل کا ایک مشہور عالم بارڈ ایہرمن کے کام کا حوالہ دیا گیا ہے۔ بارڈ ایہرمن؟ جی، ایہرمن خود ایک پختہ عیسائی تھے، لیکن بائبل کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد ان کا ایمان بدل گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اناجیل یعنی گاسپلز قابل اعتماد تاریخی دستاویزات نہیں ہیں۔ وہ گواہوں کے بیانات نہیں، بلکہ کئی دہائیوں بعد سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر لکھی گئی کہانیاں ہیں، جن میں لکھنے والوں نے اپنی طرف سے تبدیلیاں بھی کیں۔ تو آج کے اس تفصیلی تجزیے سے ہم نے دیکھا کہ سائنسی سوچ کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے زیادہ ایک طریقہ کار کا نام ہے۔ ایک دعویٰ سائنسی اس وقت بنتا ہے جب وہ قابل جانچ ہو، نہ کہ جب وہ سچ ثابت ہو جائے۔ صحیح۔ اور اسے پرکھنے کے لیے تجربات، منطقی تجزیے اور تمام دستیاب شواہد کی غیر جانبدارانہ اور تنقیدی جانچ جیسے طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ زوایا یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ سائنس کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ وہ لا علمی یا میں نہیں جانتا کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کرتی ہے، ایک ایسی پہیلی جسے حل کرنا ہے۔ اس کے برعکس کچھ مذہبی روایات یہ سکھا سکتی ہیں کہ کسی چیز کو نہ سمجھنا اور اسے اسرار مان کر مطمئن ہو جانا ایک خوبی ہے۔ صحیح۔ یہ اصل قدر کیا ہے؟ کیا یہ ایک ایسی پہیلی ہے جسے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا صرف احترام کیا جانا چاہیے اور اسے چھیڑنا نہیں چاہیے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ قدرت میں پیچیدگی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس کچھ بہت ہی دلچسپ ذرائع ہیں، جن میں رچرڈ ڈاکنز کی کتاب کلائمبنگ ماؤنٹ امپروبیبل بھی شامل ہے۔ اور آج کا سوال یہ بہت بنیادی ہے۔ فطرت اتنی پیچیدہ اور شاندار چیزیں کیسے بنا لیتی ہے، وہ بھی بغیر کسی نقشے کے؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ حصہ نمبر 4 ہے۔ جی، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ اکثر لوگ قدرت کو دو انتہاؤں پر دیکھتے ہیں، یا تو سب کچھ ایک عظیم ڈیزائنر کا کام ہے، یا پھر یہ سب کچھ بس ایک بے رتیب حادثہ ہے۔ لیکن اصل حقیقت، جیسا کہ ان ذرائع میں بتایا گیا ہے، وہ ان دونوں کے درمیان ہے، اور سچ پوچھے تو وہ کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ اکثر بہت سادہ، بہت ہی بنیادی اصولوں سے خود بخود ایک منظم نظام ابھرتا ہے۔ اچھا، تو آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم فطرت میں کوئی چیز دیکھتے ہیں، جیسے کسی ڈریگن فلائی کا پر یا ایک عقاب کی آنکھ، تو پہلا خیال یہی کیوں آتا ہے کہ اسے کسی نے ڈیزائن کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی فطری رد عمل ہے۔ ہمارا دماغ اسی طرح سوچنے کے لیے بنا ہے۔ ہم جب بھی کوئی پیچیدہ کارآمد چیز دیکھتے ہیں، جیسے ایک گھڑی، تو فوراً سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا ہوگا۔ لیکن سائنس، خاص طور پر ڈارون کے نظریے نے ہمیں چیزوں کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ دیا ہے۔ اور ڈارون کے نظریے کو اکثر غلط سمجھا جاتا ہے نا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اتفاق سے ہو گیا۔ بالکل، اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ مجموعی انتخاب یعنی کیومولیٹو سلیکشن کا عمل ہے۔ یعنی ہر قدم، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، پچھلے کامیاب قدم پر تعمیر ہوتا ہے۔ یہ ایک غیر بے رتیب عمل ہے۔ اچھا۔ مصنف ڈگلس ایڈمز نے لکھا تھا کہ جب انہوں نے پہلی بار اس تصور کو ٹھیک سے سمجھا تو یہ ایک شعور بیدار کرنے والے لمحے جیسا تھا۔ انہیں کائنات میں جو خوبصورتی نظر آئی وہ کسی بھی مذہبی تجربے سے زیادہ گہری تھی۔ ذرائع میں ماؤنٹ امپروبیبل
یعنی ناممکنات کے پہاڑ کا استعارہ بھی ہے. کیا آپ اسے تھوڑا سمجھا سکتے ہیں؟ جی، یہ ایک بہترین استعارہ ہے۔ تخلیق پسند کہتے ہیں کہ زندگی کی پیچیدگی اس پہاڑ کی ایک بالکل سیدھی چٹان جیسی ہے، جس پر چڑھا نہیں جا سکتا. ہاں، یا تو آپ معجزے سے چوٹی پر ہیں یا پھر زمین پر، درمیان کا کوئی راستہ نہیں۔ ایک آپ کی آنکھ جیسی چیز ایک ہی جست میں نہیں بن سکتی۔ لیکن اس پر ایک اعتراض بھی تو ہے، جسے irreducible complexity کہتے ہیں، کہ آنکھ جیسی چیز کا آدھا ورژن تو کسی کام کا نہیں ہو سکتا، تو یہ قدم بقدم کیسے بنی؟ یہ ایک بہت عام سوال ہے، لیکن ڈارون کا نظریہ ہمیں اسی پہاڑ کا پچھلا راستہ دکھاتا ہے، جہاں ایک عمودی چٹان نہیں بلکہ ایک لمبی ہلکی ڈھلوان ہے۔ جس پر آہستہ آہستہ چڑھا جا سکتا ہے. بالکل، قدم بقدم۔ اور جہاں تک آنکھ کی بات ہے تو آدھی بنی ہوئی آنکھ کا مطلب اندھا ہونا نہیں ہے۔ روشنی کو محسوس کرنے والا ایک سادہ سا خلیہ بھی کچھ نہ ہونے سے تو بہت بہتر ہے۔ اچھا. پھر خلیوں کا ایک گچھا جو روشنی کی سمت بتا سکے وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اسی طرح لاکھوں سالوں میں ہر چھوٹا قدم جو تھوڑا سا بھی فائدہ دے وہ اگلی نسل میں منتقل ہوتا گیا اور بالآخر آج کی پیچیدہ آنکھ وجود میں آ گئی۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے. اچھا، ذرائع میں ایک اور مثال تھی، بینک کے لاکر کی. وہ اس عمل کو کیسے واضح کرتی ہے؟ جی، وہ مثال بہت اچھی ہے۔ فرض کریں آپ کو ایک 10 ہندسوں کا مجموعہ چاہیے۔ اگر تالا ایسا ہے کہ آپ کو 10 ہندسے ایک ساتھ صحیح ڈالنے ہیں تو یہ تقریباً ناممکن ہے۔ یہ جیک پاٹ یا کچھ نئی والی بات ہو گئی. بالکل، زندگی ایسے کام نہیں کرتی۔ حیاتیاتی نظام ایک ایسے تالے کی طرح ہے جو ہر صحیح قدم پر اشارہ دیتا ہے۔ جیسے بچوں کے کھیل میں کہتے ہیں گرم ہو رہا ہے. ہاں، آپ نے پہلا ہندسہ صحیح ڈالا تو تالا کلک کرتا ہے، وہ محفوظ ہو گیا۔ اب آپ دوسرا آزماتے ہیں۔ قدرتی انتخاب کا عمل بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے درست اقدامات کو جمع کرتا جاتا ہے۔ یہ لاک والی مثال تو اچھی ہے، لیکن کیا قدرت میں اس کی کوئی حقیقی مثال ہے؟ کوئی ایسا رویہ جو بظاہر پیچیدہ لگے لیکن اس کی بنیاد ایک بہت سادہ اصول پر ہو؟ بالکل، اور ایک حیران کن مثال پتنگے کا موم بتی کی طرف کھینچنا ہے۔ ہاں، یہ تو ہم سب نے دیکھا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے وہ خودکشی کر رہے ہیں. یہی تو بات ہے، یہ خودکشی کا ارادہ نہیں ہے، یہ دراصل ایک بہت مفید اور سادہ اصول کا ایک غیر ارادی نتیجہ ہے، یعنی ایک بائی پروڈکٹ ہے۔ ایک بائی پروڈکٹ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، لاکھوں سال سے رات میں اڑنے والے کیڑوں نے راستہ تلاش کرنے کے لیے چاند یا ستاروں کا استعمال کیا ہے۔ وہ روشنی کے اس دور دراز منبع سے ایک مستقل زاویہ برقرار رکھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ان کا قدرتی جی پی ایس سسٹم ہے؟ بالکل، اور چونکہ چاند اور ستارے بہت دور ہیں، ان سے آنے والی روشنی کی شعاعیں تقریباً متوازی ہوتی ہیں۔ اس لیے جب تک پتنگا روشنی سے ایک ہی زاویہ رکھتا ہے، وہ بالکل سیدھا اڑتا ہے۔ ایک بہترین اصول ہے۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب موم بتی آ جاتی ہے. جی ہاں، اب پتنگا اسی پرانے کارآمد اصول کو ایک نئی چیز پر استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ موم بتی سے ایک مستقل زاویہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ موم بتی قریب ہے، اس کی روشنی کی شعاعیں متوازی نہیں ہیں، وہ ہر طرف پھیل رہی ہیں۔ اوہ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پتنگا سیدھا اڑنے کے بجائے ایک چکردار راستے پر چلنے لگتا ہے، ایک ایسا سپائرل جو تنگ ہوتا جاتا ہے اور سیدھا شعلے میں جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ واہ، یعنی یہ کوئی خودکشی نہیں بلکہ اس کے نیویگیشن سسٹم کا ایک بگ ہے جو نئے ماحول میں ظاہر ہوتا ہے. یہ تو اس عام سی بات کو دیکھنے کا بالکل نیا زاویہ ہے. بالکل، اور یہی کلیدی نقطہ ہے۔ اسے سائنس میں ایمرجنس کہتے ہیں۔ جب بہت سے سادہ ایجنٹ جیسے پتنگے بہت سادہ اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو مجموعی طور پر ایک پیچیدہ رویہ سامنے آتا ہے جس کی منصوبہ بندی کسی نے نہیں کی ہوتی۔ پتنگے کی مثال سے یہ تو واضح ہو گیا کہ ہر چیز کے پیچھے ایک عظیم منصوبے کی ضرورت نہیں. کیا یہ اصول صرف حیاتیات پر لاگو ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ یہ ہمارے سوچنے کے انداز پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہمارے دماغ بھی ارتقاء کا نتیجہ ہیں۔ رچرڈ ڈاکنز نے اسے مڈل ورلڈ کا نام دیا ہے۔ مڈل ورلڈ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب حقیقت کا وہ چھوٹا سا حصہ جس میں زندہ رہنے کے لیے ہمارے حواس بنے۔ ایک ایسی دنیا جہاں چیزیں نہ ایٹم جتنی چھوٹی تھیں، نہ کہکشاؤں جتنی بڑی، اور نہ ہی ان کی رفتار روشنی کے قریب تھی۔ تو ہمارے تمام فطری تصورات جیسے ٹھوس چیزیں، رفتار، وقت، وہ سب اسی مڈل ورلڈ کے اصولوں پر مبنی ہے؟
بالکل. ہمارا دماغ پتھر پھینکنے اور شیر سے بھاگنے جیسے کاموں کے لیے بہترین ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس درمیانی دنیا سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں مشکل ہوتی ہے. جیسے کوانٹم فزکس کو سمجھنے میں؟ جی، کوانٹم فزکس جہاں ایک ہی چیز بے وقت دو جگہوں پر ہو سکتی ہے وہ ہمارے لیے خیر فطری ہے. اسی طرح آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی جہاں وقت اور جگہ بدل سکتے ہیں ہمارے لیے عجیب ہے. اوہ واہ! تو ہمارا دماغ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے. ذرائع میں فلسفی لوڈووگ گسٹین کا ایک حوالہ بھی تھا. وہ کیا تھا؟ وہ بہت گہرا سوال ہے. وٹگنسٹائن نے پوچھا تھا، اگر ایسا لگتا ہے کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے تو اگر زمین گھوم رہی ہوتی تو کیسا لگتا؟ اور اس کا جواب ہے بالکل ویسا ہی لگتا. بالکل ویسا ہی لگتا. جی. یہ ہمارے ادراک کی حدود کو ظاہر کرتا ہے. ہمارے حواس ہمیں دنیا کا ایک کارآمد ماڈل دیتے ہیں لیکن وہ ہمیں مکمل حقیقت نہیں دکھاتے. تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے ڈیزائن کے تصور سے بات شروع کی اور انسانی ادراک کی حدود تک پہنچ گئے. خلاصہ یہ ہے کہ قدرت میں جو پیچیدگی ہے نا وہ ضروری نہیں کہ کسی پیچیدہ بلو پرنٹ کا نتیجہ ہو. یہ اکثر بہت سادہ، قابل تکرار اور قدرتی عوامل کا ابھرتا ہوا نتیجہ ہو سکتی ہے. یہ دنیا کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے. اور یہ حیرت کو کم نہیں کرتا. نہیں، بالکل نہیں. یہ ہمیں لا علمی کی حیرت سے نکال کر سمجھ بوجھ کی زیادہ گہری حیرت کی طرف لے جاتا ہے. جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا تو اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے. آج کی گفتگو ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے. جی، ایک سوال جس پر ہم سب سوچ سکتے ہیں. ہمارے اندر ہر چیز میں ارادہ اور مقصد تلاش کرنے کا ایک بہت گہرا رجحان ہے. اسے انٹینشنل سٹینس کہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر سادہ غیر ارادی اصول اتنی پیچیدگی پیدا کر سکتے ہیں تو مقصد تلاش کرنے کی ہماری یہ عادت یہ دنیا کو سمجھنے پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ خاص طور پر ان نظاموں میں جہاں شاید کوئی ایک مرکزی ارادہ ہو ہی نہ، جیسے معاشیت، معاشرہ یا خود ارتقاء کا عمل. ایک بہت گہرا سوال ہے اور اگلے حصے میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انسانی اخلاقیات اور سماجی رویوں کی سائنسی بنیادوں پر بات کریں گے. یہ سلسلے کا حصہ نمبر 5 ہے. آج ہم ایک ایسے سوال کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو شاید انسانیت جتنا ہی پرانا ہے. جی بالکل. ہماری اخلاقیات یعنی صحیح اور غلط کا احساس آخر آتا کہاں سے ہے؟ ہم ایک دوسرے کی مدد کیوں کرتے ہیں؟ دوسروں کی بھلائی کا خیال ہمارے ذہن میں کیوں آتا ہے؟ کیا یہ سب ہمیں مذہب سکھاتا ہے یا ان کی جڑیں کہیں زیادہ گہری ہیں ہمارے حیاتیاتی سفر میں؟ بالکل. آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ اس موضوع کو ایک خالص ارتقائی یعنی ایولیوشنری پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہمدردی، قربانی اور اچھائی یہ جذبات کوئی آسمانی صحیفے نہیں ہے بلکہ یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو لاکھوں سال کے دوران ہمارے دماغوں میں انسٹال ہوا ہے. اچھا. تاکہ ہم ایک گروہ کی شکل میں زندہ رہ سکیں. یہ تو بہت دلچسپ زاویہ ہے. تو آئیے پھر اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں. اگر ہم ڈارون کے سروائیول آف دی فٹسٹ کے نظریے کو دیکھیں جی تو پھر ایثار اور قربانی جیسے رویے تو اس کے بالکل الٹ لگتے ہیں. صحیح. اپنی جان خطرے میں ڈال کر کسی اور کو بچانا یہ حیاتیاتی طور پر کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے اور ہمارے ذرائع اس کی 4 ممکنہ وضاحتیں پیش کرتے ہیں. پہلی اور سب سے بنیادی وجہ ہے کن سلیکشن. کن سلیکشن؟ جی، یعنی نسلیت انتخاب. آسان لفظوں میں ہم ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے قدرتی طور پر زیادہ مائل ہوتے ہیں جن سے ہمارا خون کا رشتہ ہے. اچھا، یعنی اپنے بھائی، بہن یا بچوں کی مدد کرنا دراصل اپنے جینز کو اگلی نسل تک پہنچانے کا ایک طریقہ ہے. بالکل صحیح پکڑا آپ نے. مطلب یہ کہ اگر میں خود نہ بھی بچ پاؤں لیکن میرے رشتہ دار بچ جائیں تو میرے جینز ایک طرح سے زندہ رہتے ہیں. جی، یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ حیاتیاتی خود غرضی ہے. واہ. رچرڈ ڈاکنز اسے دی سیلفش جین کہتے ہیں. لیکن یہ صرف خاندان تک محدود نہیں. دوسری وجہ ہے بامی اثار، ریسیپروکل آلٹرزم. بالکل. یہ سیدھا سادہ آج تم میری مدد کرو کل میں تمہاری مدد کروں گا والا اصول ہے. یعنی ایک قسم کا لین دین. میں آج آپ کی مدد کروں گا اس امید پر کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی تو آپ میری مدد کریں گے. جی. یہ تو انسانی معاشروں کی بنیاد لگتی ہے.
دوستی سے لے کر ملکوں کے درمیان معاہدوں تک۔ یہی بات ہے، اس اصول نے گروہوں میں اعتماد اور تعاون کو فروغ دیا جو سب کی بقا کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا؟ آپ اس شخص کی مدد کیوں کریں گے جس کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو کہ وہ آپ کی مدد واپس کرے گا؟ ہاں، یہیں پر بھروسے کا عنصر آ جاتا ہے۔ تو پھر اس کی کیا وضاحت ہے؟ یہ ہمیں تیسری وجہ کی طرف لاتا ہے، ساخت یعنی ریپوٹیشن۔ اچھا، شہرت۔ جی، ایک اچھے، فیاض اور قابل بھروسہ شخص کے طور پر شہرت رکھنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اثاثہ ہے۔ جب آپ کی ساخت اچھی ہوتی ہے تو لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، اور مشکل وقت میں آپ کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں۔ بالکل۔ قدیم انسانی گروہوں میں جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا، ساخت تو زندگی اور موت کا معاملہ ہو سکتی تھی۔ اور آج کی ڈیجیٹل دنیا میں تو یہ اور بھی اہم ہو گیا ہے۔ آپ کی آن لائن ریپوٹیشن، آپ کے ریویوز، یہ سب اسی قدیم اصول کی نئی شکلیں ہیں۔ جی ہاں۔ اچھا، تو چوتھی وجہ کیا ہے؟ چوتھی وجہ تھوڑی مختلف ہے، اسے ذرائع ایڈورٹائزنگ یا اپنی صلاحیت کا اظہار کہتے ہیں۔ ایڈورٹائزنگ مطلب بعض اوقات بہت زیادہ فیاضی اور سخاوت کا مظاہرہ دراصل اپنی برتری، اچھا، اپنے وسائل کی فراوانی اور اپنی سماجی حیثیت کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یعنی دوسروں کو یہ پیغام دینا کہ دیکھو میں کتنا طاقتور ہوں۔ بالکل، میں ایک طاقتور ساتھی، ایک خطرناک دشمن ثابت ہو سکتا ہوں۔ یہ سب تو بہت منطقی لگتا ہے جب ہم اپنے جاننے والوں، اپنے رشتہ داروں یا اپنے گروہ کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں کسی بالکل اجنبی کی مدد کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ جی، جیسے کسی دوسرے شہر میں کسی حادثے کے شکار شخص کے لیے خون کا عطیہ دینا۔ یہاں تو ان میں سے کوئی اصول لاگو نہیں ہوتا۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں یہ تھیوری واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرائع یہاں ایک تصور پیش کرتے ہیں جسے وہ غلطی یا ضمنی پیداوار کہتے ہیں۔ مس فائرنگ یا بائی پروڈکٹ؟ غلطی۔ جی، اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سوچیں کہ ہمارا دماغ ایک ایسے آپریٹنگ سسٹم پر چل رہا ہے جو لاکھوں سال پہلے کے ماحول کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ مطلب ہمارا دماغی سافٹ ویئر پرانا ہے، لیکن ہم اسے آج کی جدید دنیا کے ہارڈ ویئر پر چلا رہے ہیں۔ بالکل، ہمارے دماغ میں ہمدردی اور مدد کے جذبات اس دور میں پروگرام ہوئے جب انسان چھوٹے چھوٹے شکاری گروہوں میں رہتا تھا۔ اس ماحول میں تو ہر کوئی جاننے والا ہی ہوتا ہوگا۔ جی، ہر شخص یا تو آپ کا قریبی رشتہ دار تھا یا کوئی ایسا فرد جس سے آپ کا روز سامنا ہوتا تھا۔ اجنبی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اچھا۔ آج جب ہم لاکھوں کروڑوں لوگوں کے شہروں میں رہتے ہیں تو وہی پرانی دماغی پروگرامنگ غلطی سے کسی اجنبی کو دیکھ کر بھی متحرک ہو جاتی ہے۔ واہ، یعنی کسی اجنبی کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہمارے دماغ کا ایک خوبصورت گلچ ہے۔ بہت خوبصورت تعبیر ہے، خوبصورت گلچ۔ یہ ارتقائی لحاظ سے غلطی ہے، لیکن انسانیت کے لحاظ سے شاید ہماری سب سے اعلیٰ خوبیوں میں سے ایک ہے۔ جی بالکل۔ ذرائع میں اس کی مثال ایسے دی گئی ہے جیسے کوئی شخص گود لیے ہوئے بچے سے بالکل ویسی ہی محبت کرتا ہے جیسی سگی اولاد سے۔ حیاتیاتی طور پر جینز منتقل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن محبت کا جذبہ وہ یہاں بھی پوری شدت سے کام کرتا ہے۔ تو اگر یہ جذبات اور یہ اخلاقی حص ہمارے سافٹ ویئر کا حصہ ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں میں اخلاقیات کا کوئی بنیادی آفاقی ڈھانچہ مشترک ہے؟ جی، ذرائع میں ماہر حیاتیات مارک ہاؤزر کی تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے جو یہی نظریہ پیش کرتے ہیں۔ وہ اسے آفاقی اخلاقی گرامر کا نام دیتے ہیں، یونیورسل مورل گرامر۔ آفاقی اخلاقی گرامر؟ ان کے مطابق جیسے دنیا کی تمام زبانوں کے پیچھے گرامر کے کچھ بنیادی اصول مشترک ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری اخلاقی حس کی بنیاد بھی آفاقی ہے۔ لیکن اس کا اظہار مختلف ثقافتوں میں مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ بالکل۔ یعنی ٹرالی پرابلم کہتے ہیں۔ جی ہاں، بہت مشہور ہے۔ فرض کریں کہ ایک بے قابو ٹرالی پٹری پر تیزی سے آ رہی ہے اور اس کے راستے میں 5 لوگ بندھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ پٹری کے پاس کھڑے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک لیور ہے۔ اگر آپ لیور کھینچ دیں تو ٹرالی کا رخ دوسری پٹری پر مڑ جائے گا، لیکن اس دوسری پٹری پر بھی ایک شخص بندھا ہوا ہے۔
آپ کیا کریں گی؟ دنیا بھر میں جب یہ سوال لوگوں سے پوچھا گیا تو زیادہ تر تقریباً 90% لوگ کہتے ہیں کہ وہ لیور کھینچ دیں گے۔ یعنی ایک شخص کی جان کے بدلے 5 لوگوں کی جان بچانا۔ جی، انہیں یہ ایک مشکل لیکن اخلاقی طور پر درست فیصلہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک طرح کا ریاضیاتی حساب لگتا ہے۔ اب صورتحال کو تھوڑا بدلتے ہیں۔ اچھا، ٹرالی اب بھی انہی 5 لوگوں کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن اس بار آپ پٹری کے اوپر ایک پل پر کھڑی ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک بہت وزنی شخص کھڑا ہے۔ اگر آپ اسے دھکا دے کر نیچے پٹری پر گرا دیں تو اس کے جسم سے ٹکرا کر ٹرالی رک جائے گی اور وہ 5 لوگ بچ جائیں گے۔ اب آپ کیا کریں گی؟ یہاں نتیجہ حیران کن طور پر بدل جاتا ہے۔ کیسے؟ تقریباً تمام لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس شخص کو ہرگز دھکا نہیں دیں گے۔ لیکن یہ تو عجیب بات ہے۔ نتیجہ تو دونوں صورتوں میں بالکل ایک ہی ہے، ایک شخص کی موت کے بدلے 5 لوگوں کی زندگی۔ جی، تو پھر ہمارا دماغ ان دونوں کاموں میں اتنا بڑا فرق کیوں کرتا ہے؟ یہی ہماری آفاقی اخلاقی گرامر کا کمال ہے۔ اچھا، پہلے منظر میں جب آپ لیور کھینچتی ہیں تو اس ایک شخص کی موت آپ کے عمل کا ایک ناخوشگوار ضمنی اثر یعنی سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ میرا ارادہ اسے مارنا نہیں ہے۔ بالکل، آپ کا ارادہ 5 لوگوں کو بچانا ہے۔ لیکن دوسرے منظر میں آپ اس وزنی شخص کو جان بوجھ کر اپنے مقصد کے لیے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ انسان کو اپنے مقصد کے لیے ایک ذریعے کے طور پر استعمال نہیں کرنا ہماری اخلاقی حس میں بہت گہرائی تک پیوست ہے۔ تو یہ فرق نیت کا ہے، صرف نتیجے کا نہیں۔ بالکل، نیت اور عمل کا ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری اخلاقیات کی بنیادیں تو شاید حیاتیاتی اور آفاقی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرتی اصول اور قدریں بدلتی رہتی ہیں۔ جی ہاں، غلامی کی مثال ہی لے لیں۔ ایک وقت تھا جب یہ پوری دنیا میں ایک عام سی بات تھی، لیکن آج یہ ایک ناقابل تصور جرم ہے۔ بالکل، یہ ہمیں ایک بہت اہم تصور کی طرف لے جاتا ہے جسے ذرائع اخلاقی روح اثر یا مورل زائڈگائسٹ کہتے ہیں۔ زائڈگائسٹ، یہ ایک جرمن لفظ ہے۔ جی، جس کا مطلب ہے وقت کی روح، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ کسی معاشرے کی اجتماعی اخلاقی سوچ کیسے بدلتی ہے۔ جو چیزیں ایک صدی پہلے بالکل قابل قبول تھیں وہ آج انتہائی قابل مذمت سمجھی جا سکتی ہیں۔ کیا ذرائع میں اس کی کچھ اور واضح مثالیں موجود ہیں؟ جی ہاں، کئی مثالیں ہیں۔ خواتین کے حقوق کو ہی دیکھ لیں۔ صحیح۔ آج ہمیں ووٹ کا حق ایک بنیادی انسانی حق لگتا ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی خواتین کو یہ حق 1971 میں ملا۔ 1971 میں؟ اتنی دیر سے؟ جی، اسی طرح نسل پرستی کو دیکھیں۔ 19ویں صدی کے ایک بہت بڑے روشن خیال مفکر T.H. ہکسلے، ڈاروین کے حامی۔ جی، ان کے نسل پرستی پر مبنی خیالات جو اس وقت عام سمجھے جاتے تھے، آج کوئی سنے تو کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری ہمدردی اور فکر کا دائرہ وقت کے ساتھ ساتھ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل، شاید پہلے ہم صرف اپنے خاندان اور قبیلے کی فکر کرتے تھے، پھر یہ دائرہ بڑھ کر قوم تک پہنچا، اور اب شاید ہم پوری انسانیت بلکہ جانوروں کے حقوق تک کی بات کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ہم نے غلامی کو ختم کیا، عورتوں کو حقوق دیے، بچوں سے مشقت کو غیر قانونی قرار دیا۔ یہ سب اسی بات کا ثبوت ہے کہ ہماری اجتماعی اخلاقیات جامد نہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا؟ اگر یہ تبدیلیاں مذہبی کتابوں کی وجہ سے نہیں آ رہی، کیونکہ وہ تو صدیوں سے ویسی ہی ہیں، تو پھر اس تبدیلی کا انجن کیا ہے؟ کون سی چیز اس اخلاقی روح اثر کو آگے بڑھا رہی ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ تبدیلی بحث و مباحثے، منطق، تعلیم، ادب اور مارٹن لوتھر کنگ جیسے اخلاقی رہنماؤں کی وجہ سے۔ جی بالکل، یہ لوگ معاشرے کے پرانے تصورات کو چیلنج کرتے ہیں اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ دراصل ہماری اخلاقی حس کا ایک ثقافتی ارتقاء ہے، کلچرل ایولیوشن، جو ہمارے حیاتیاتی ارتقاء کے اوپر ایک نئی طے کی طرح کام کر رہا ہے۔ بالکل، ہماری اخلاقیات کی صلاحیت تو حیاتیاتی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اظہار اور اس کی سمت ثقافتی اور ترقی پسند ہے۔ تو اگر میں ساری گفتگو کا خلاصہ کروں تو وہ یہ ہے کہ ہماری اچھائی کی جڑیں ہمارے ارتقائی ماضی میں بہت گہری ہیں، جی، جو خاندان، تعاون اور ساکھ جیسے اصولوں پر مبنی ہیں، لیکن ان قدیم جبلتوں کو اب ایک مسلسل بدلتی ہوئی ثقافتی گفتگو یعنی ہماری اخلاقی روح اثر
نئی شکل دے رہی ہے اور ہماری ہمدردی کے دائرے کو مسلسل وسیع کر رہی ہے۔ بالکل، اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ہماری اخلاقی جبلتیں ایک چھوٹے سے گاؤں یا قبیلے کے لیے بنی تھیں۔ اب جبکہ ہم اربوں لوگوں کی ایک عالمی دنیا میں رہتے ہیں تو عالمی مسائل جیسے کہ ماحولیاتی تبدیلی یا عالمی غربت سے نمٹنے کے لیے ہماری اخلاقی حس کی کون سی نئی خوبصورت غلطیاں یا وسعتیں ضروری ہوں گی؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اور ہم اپنی ہمدردی کے دائرے کو مزید وسیع کرنے کے لیے اس اخلاقی روح عصر کی رہنمائی فعال طور پر کیسے کر سکتے ہیں؟ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ تعلیم اور شعور انسان کو کیسے بدلتا ہے۔ یہ ہماری موجودہ سیریز کا چھٹا اور آخری حصہ ہے۔ پچھلے کچھ حصوں میں ہم نے سائنس کے کئی حیرت انگیز پہلوؤں پر بات کی، کائنات کی وسعت سے لے کر زندگی کی پیچیدگیوں تک۔ آج اس آخری گفتگو میں ہم اپنا رخ باہر کی دنیا سے اندر کی طرف موڑیں گے اور ان ذہنی اوزاروں پر بات کریں گے جو اس تمام علم کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے آپ کہیں کہ ضروری ہیں۔ بالکل۔ آج کی گفتگو کے لیے جو مواد ہمارے پاس ہے وہ ان بنیادی ستونوں کے بارے میں ہے جن پر علم کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، یعنی تعلیم کی طاقت، تنقیدی سوچ کی اہمیت اور ایک متجسس ذہن کی پرورش۔ یہ مواد قائم شدہ عقائد کو چیلنج کرتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ نظریات کو صرف اس لیے قبول نہ کیا جائے کہ وہ پرانے ہیں، بلکہ انہیں عقل اور شواہد کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔ اس گفتگو کو شروع کرنے کے لیے ماخذ میں تھامس جیفرسن کا ایک قول ہے جو مجھے بہت زبردست لگا۔ وہ کہتے ہیں، عقل کو مضبوطی سے اس کی کرسی پر بٹھاؤ اور ہر حقیقت، ہر رائے کو اس کی عدالت میں پیش کرو۔ دلیری سے سوال اٹھاؤ، یہاں تک کہ خدا کے وجود پر بھی۔ آج کی ہماری پوری گفتگو کا خلاصہ شاید اسی ایک جملے میں ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور سوچ ہے اور یہ ہمیں سیدھا ہمارے پہلے موضوع پر لے آتی ہے، تعلیم کی طاقت۔ ماخذ میں اس کی وضاحت کے لیے بائبل کے ایک عالم بارٹ ایرمان کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ ایرمان ایک بنیاد پرست ایونجیلیکل عیسائی کے طور پر پلے بڑھے۔ ان کا ایمان بہت پختہ تھا اور وہ بائبل کو خدا کا ناقابل تردید کلام مانتے تھے۔ اچھا، یعنی وہ ایک ایسے ماحول سے آئے تھے جہاں سوال اٹھانے کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے نا؟ بالکل، لیکن پھر انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ گئے، پھر پرنسٹن یونیورسٹی گئے۔ جیسے جیسے وہ بائبل کی زبانہ، تاریخ اور متن کی علمی تحقیق میں گہرائی میں اترتے گئے، ان کا نقطۂ نظر بدلنا شروع ہو گیا۔ جی بالکل بدلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بائبل کے قدیم نسخوں میں تضادات ہیں، کچھ حصے بعد میں شامل کیے گئے۔ آہستہ آہستہ ان کا بنیاد پرستانہ عقیدہ ایک علمی اور تاریخی نقطۂ نظر میں تبدیل ہو گیا اور آخر کار وہ ایک اگنوسٹک بن گئے۔ تو ان کے معاملے میں تعلیم نے ان کے پہلے سے موجود عقائد کو چیلنج کیا اور انہیں ایک بالکل نئی سمت ملے گئی۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ تعلیم صرف معلومات جمع کرنا نہیں بلکہ دنیا کو دیکھنے کا ایک نیا طریقہ سیکھنا ہے۔ جی ہاں، تعلیم نے ان کے لیے ذہن کے نئے دروازے کھولے، لیکن ماخذ میں ایک دوسری اور قدرے افسوسناک کہانی بھی بیان کی گئی ہے جو اسی سکے کا دوسرا رخ دکھاتی ہے۔ یہ کہانی کرٹ وائز نامی ایک ماہر ارضیات کی ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وائز ایک بہت ہی ہونہار سائنسدان تھے۔ انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی، لیکن ان کی پرورش ایک ایسے مذہبی ماحول میں ہوئی تھی جہاں یہ سکھایا جاتا تھا کہ زمین کی عمر صرف چند ہزار سال ہے۔ تو یہاں سائنس اور عقیدے کا براہ راست تصادم تھا، ایک طرف ہارورڈ کی سائنسی تربیت، دوسری طرف بچپن کے مذہبی عقائد۔ بالکل، اور یہ تصادم ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ ایک طرف ان کا دماغ سائنسی شواہد دیکھ رہا تھا اور دوسری طرف ان کا دل اپنے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ماخذ میں بتایا گیا ہے کہ ایک رات انہوں نے ایک انتہائی، آپ کہیں کہ ڈرامائک قدم اٹھایا۔ انہوں نے ایک کینچی لی اور اپنی بائبل میں سے وہ تمام آیات کاٹنا شروع کر دیں جو ان کے خیال میں جدید سائنس سے متصادم تھیں۔ یہ تو بہت شدید قدم ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ جب انہوں نے یہ کام مکمل کیا تو ان کی بائبل تقریباً ٹکڑوں میں بکھر چکی تھی۔ اس لمحے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سائنس کو مسترد کر دیں گے۔ انہوں نے بات میں لکھا،
میں نے سائنس میں اپنے تمام خواب اور امیدیں آگ میں جھونک دیں۔ آج وہ ینگ ارتھ کریچرزم کے سب سے بڑے حامیوں میں سے ایک ہیں۔ یہ دونوں کہانیاں ایک ساتھ بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ ایک طرف بارٹ ایرمان ہیں جن کے لیے تعلیم آزادی کا ذریعہ بنی، اور دوسری طرف کرٹ وائز ہیں جن کے لیے تعلیم ایک ناقابل حل تضاد بن گئی، اور آخر میں انہیں اپنی سائنسی تربیت کو ہی قربان کرنا پڑا۔ تو یہاں اصل نقطہ صرف یہ نہیں کہ تعلیم اچھی ہے یا بری، بلکہ یہ ہے کہ تعلیم ایک ایمپلیفائر کی طرح کام کرتی ہے۔ ایرمان کے معاملے میں اس نے ان کی علمی جستجو کو بڑھا دیا، جبکہ وائز کے معاملے میں اس نے ان کے اندرونی تضاد کو اتنا بڑھا دیا کہ کچھ ٹوٹنا ہی تھا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا تعلیم ہمارے پہلے سے موجود عقائد کو چیلنج کرنے کا ذریعہ بنتی ہے یا انہیں مضبوط کرنے کا؟ کرٹ وائز کی کہانی واقعی افسوسناک ہے، اور یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح گہرے عقائد بہترین تعلیم پر بھی حاوی ہو سکتے ہیں۔ یہ اصل میں تنقیدی سوچ کی ناکامی کی ایک بہترین مثال ہے۔ یعنی جب ہم اپنے نظریات کو شواہد کی کسوٹی پر پرکھنے سے انکار کر دیتے ہیں، یہ ہمیں ہمارے دوسرے موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، اور مصنف کے مطابق تنقیدی سوچ کا یہی مطلب ہے، ان نظریات پر سوال اٹھانا جنہیں معاشرہ، روایت یا مذہب مقدس سمجھتا ہے اور ان پر سوال کرنے سے منع کرتا ہے۔ مصنف اس سلسلے میں ڈگلس ایڈمز کا ایک بہت دلچسپ حوالہ دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ایڈمز کہتے ہیں کہ مذہب ایک ایسے خیال کی طرح ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تم اس کے بارے میں کچھ برا نہیں کہہ سکتے، اور اگر کوئی پوچھے کیوں تو جواب ملتا ہے بس اس لیے کہ تم نہیں کہہ سکتے۔ تنقیدی سوچ اسی بس اس لیے پر سوال اٹھاتی ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال ماخذ میں دی گئی ہے؟ ہاں، ایک بہت اچھی مثال ذاتی تجربے کی دلیل کو لے کر ہے۔ ماخذ میں مصنف اپنے ایک دوست کا واقعہ سناتے ہیں جو کیمپنگ کے دوران ایک رات اکیلا تھا جب اسے ایک خوفناک غیر انسانی آواز سنائی دی۔ اسے لگا کہ یہ شیطان کی آواز ہے۔ یہ تجربہ اتنا گہرا تھا کہ اس نے اس کی زندگی بدل دی اور وہ پادری بن گیا۔ یہ تو ایک بہت طاقتور ذاتی تجربہ ہے، اس پر کوئی کیسے شک کر سکتا ہے؟ یعنی پرندوں کے ماہرین کو سنائی تو وہ ہنس پڑے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آواز دراصل میگز شیئر واٹر نامی ایک سمندری پرندے کی تھی جو رات کو عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے، اور مقامی لوک کہانیوں میں اسے شیطان پرندہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس شخص کے لیے تو وہ تجربہ بالکل حقیقی تھا۔ کیا صرف ایک منطقی وضاحت کافی ہے کہ وہ اپنے اس گہرے ذاتی تجربے کو مسترد کر دے؟ دیکھیں، ماخذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسانی ذہن کہانیوں اور نمونے تلاش کرنے میں بہت ماہر ہے، خاص طور پر جب ہمیں خوف یا حیرت کا سامنا ہو۔ تنقیدی سوچ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے تجربات کو جھٹلا دیں، بلکہ یہ کہ ہم ان کی تشریح کرتے وقت متبادل اور زیادہ ممکنہ وضاحتوں پر بھی غور کریں۔ یہ آسان نہیں ہے، لیکن فکری ایمانداری کا تقاضا یہی ہے۔ یہ بات منطقی دلائل پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ آپ نے سینٹ انسلم کے اونٹولوجیکل آرگومنٹ کا ذکر کیا تھا۔ یہ سننے میں بہت فلسفیانہ لگتا ہے، کیا آپ آسان الفاظ میں بتا سکتی ہیں کہ یہ دلیل ہے کیا؟ بالکل، یہ ایک بہت ہوشیار لیکن متنازع دلیل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی تعریف یہ ہے کہ وہ سب سے کامل ہستی ہے جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایسی ہستی جو حقیقت میں موجود ہو، وہ اس ہستی سے زیادہ کامل ہے جو صرف تصور میں موجود ہو۔ لہٰذا چونکہ ہم خدا کا تصور ایک کامل ہستی کے طور پر کر سکتے ہیں، اس لیے اس کا حقیقت میں موجود ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ کامل نہیں ہوگا۔ یہ تو الفاظ کا کھیل لگتا ہے۔ مطلب یہ کہ صرف تعریف کی بنیاد پر کسی چیز کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ایک طرح کا منطقی گورکھ دھندا ہے، اور اس کے کمزوری کو ظاہر کرنے کے لیے ماخوذ میں فلسفی ڈگلس گوسکنگ کے ایک تنزیہ ثبوت کا ذکر ہے، جو بالکل اسی منطق کو استعمال کرتے ہوئے یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح ہوشیار الفاظ اور منطق کا غلط استعمال گمراہ کن نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک اور مثال دی گریٹ بیتوہن فیلسی کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک جذباتی کہانی ہے جو اکثر اسقاط حمل کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ڈاکٹروں کے ایک گروپ سے پوچھا جاتا ہے، ایک باپ آتشک کا مریض ہے اور ماں تپے دک کی۔
ان کے 4 بچے پہلے ہی ہو چکے ہیں۔ پہلا اندھا تھا، دوسرا مر گیا، تیسرا بہرا اور گونگا تھا، اور چوتھا تپے دق کا مریض تھا۔ اب ماں پھر سے حاملہ ہے۔ کیا آپ اسقاط حمل کا مشورہ دیں گے؟ زیادہ تر لوگ شاید ہاں ہی کہیں گے ان حالات کو دیکھتے ہوئے۔ بالکل، اور کہانی میں بھی ڈاکٹر ہاں کہتے ہیں۔ تب انہیں بتایا جاتا ہے، مبارک ہو، تم نے ابھی بیتھوون کو قتل کر دیا ہے۔ یہ کہانی سننے میں بہت اثر انگیز ہے نا؟ لیکن منطقی طور پر یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ وہ کیسے؟ ماخذ کے مطابق یہ دلیل اس غلط مفروضے پر مبنی ہے کہ وہ مخصوص بچہ لازماً بیتھوون ہی بنتا۔ اگر ہم اس منطق کو مان لیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر وہ موقع جہاں حمل ٹھہر سکتا تھا اور نہیں ٹھہرا، وہ ایک ممکنہ انسان کا قتل ہے۔ یہ تنقیدی سوچ کی ناکامی کی ایک بہترین مثال ہے، جہاں ایک جذباتی کہانی کو منطق اور شواہد پر ترجیح دی جاتی ہے۔ تو صرف برے دلائل کو رد کرنا کافی نہیں، ہمیں فعال طور پر بہتر دلائل اور نیا علم بھی تلاش کرنا چاہیے۔ یہ صرف تنقید سے آگے بڑھ کر تجسس کی بات ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا، اور یہی ہمیں ہمارے آخری اور شاید سب سے اہم موضوع کی طرف لاتا ہے، ایک متجسس ذہن کی تعمیر۔ مصنف کے مطابق یہ صرف حقائق جاننے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کو دیکھنے کا ایک طریقہ اپنانے کے بارے میں ہے۔ اس سلسلے میں وہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو ایک شعور بیدار کرنے والا کہتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ اصطلاح ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ارتقاء کا نظریہ ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ زندگی کیسے وجود میں آئی، بلکہ یہ ہمیں پیچیدگی کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا فکری آلہ فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سادہ اصولوں سے بغیر کسی ڈیزائنر کے وقت کے ساتھ ساتھ ناقابل یقین حد تک پیچیدہ نظام وجود میں آ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے پاس پیچیدہ چیزوں کی واحد وضاحت کسی نے اسے بنایا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے سوچ کا دائرہ وسیع کرتا ہے۔ جی، اور یہاں مصنف 2 مختلف ذہنی رویوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ ایک ہے خلاؤں کا خدا کا نظریہ۔ اس سوچ کے مطابق سائنس میں جہاں بھی ہمارے علم میں کوئی خلا یا کمی ہوتی ہے، ہم اسے خدا کی وضاحت سے پر کر دیتے ہیں۔ لیکن اس رویے میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تجسس کو ختم کر دیتا ہے۔ جب آپ کسی نامعلوم چیز کا جواب یہ خدا کا کام ہے دے دیتے ہیں، تو آپ مزید تحقیق کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک سائنسی اور متجسس ذہن کے لیے جہالت یا علم کی کمی ایک جواب نہیں، بلکہ ایک چیلنج ہے، ایک سوال ہے۔ جیسا کہ مصنف کہتے ہیں، یہ جہالت ہی ہے جو سائنسدانوں کو آگے بڑھاتی ہے۔ اس کی کوئی متاثر کن مثال ماخذ میں موجود ہے؟ ایک بہت ہی شاندار کہانی ہے۔ یہ آکسفورڈ کے ایک بزرگ ماہر حیوانیات کے بارے میں ہے۔ کئی دہائیوں تک وہ اپنے طالب علموں کو یہ پڑھاتے رہے تھے کہ خلیے کے اندر نظر آنے والا گولگی اپریٹس دراصل ایک سراب ہے، ایک ایسی چیز جو خوردبین کے نیچے خلیے کو تیار کرنے کے عمل میں پیدا ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں موجود نہیں ہوتی۔ اچھا، تو وہ اس پر پختہ یقین رکھتے تھے اور سالوں سے یہی پڑھا رہے تھے۔ جی ہاں، پھر ایک دن ایک امریکی سائنسدان آکسفورڈ میں لیکچر دینے آیا۔ اس نے الیکٹران مائکروسکوپ سے لی گئی نئی اور ناقابل تردید تصاویر پیش کیں، جن سے ثابت ہوتا تھا کہ گولجی اپریٹس واقعی ایک حقیقی ساخت ہے۔ لیکچر کے اختتام پر وہ بزرگ پروفیسر، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس کے برعکس پڑھایا تھا، اپنی نشست سے اٹھے، سٹیج پر گئے، مہمان سائنسدان سے ہاتھ ملایا اور پورے ہال کے سامنے کہا، جناب، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں پچھلے 15 سالوں سے غلط تھا۔ واہ، سب کے سامنے یہ تسلیم کرنا کہ آپ 15 سال سے غلط تھے، اس کے لیے ناقابل یقین ہمت اور فکری ایمانداری چاہیے۔ بالکل، اور کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ حاضرین میں موجود تمام طلباء اور پروفیسرز نے اس بزرگ پروفیسر کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں، کیونکہ وہ سب سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے ابھی ابھی سائنسی روح کا بہترین مظاہرہ دیکھا ہے، اپنے غلط ہونے کو تسلیم کرنے اور نئے شواہد کی بنیاد پر اپنا ذہن بدلنے کی ہمت۔ یہی متجسس ذہن کی اصل روح ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی ہماری ذاتی انا سے زیادہ اہم ہے۔ اور یہ ہمیں یہ بھی تسلیم کرواتا ہے کہ کائنات ہماری عام فہم سے کہیں زیادہ عجیب اور وسیع ہے۔ ماخذ ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ تصور کی یاد دلاتا ہے، جسے وہ درمیانی دنیا کہتے ہیں۔ درمیانی دنیا؟ یہ ایک دلچسپ اصطلاح ہے۔ اس سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ ان کی مراد ہماری روزمرہ کی دنیا سے ہے، وہ چیزیں جو نہ تو ایٹم کی طرح چھوٹی ہیں اور نہ ہی کہکشاؤں کی طرح بڑی۔
ہمارا دماغ افریقہ کے میدانوں میں ارتقاء کے دوران ایسے مسائل حل کرنے کے لیے بنا تھا: پتھر پھینکنا، شیر سے بھاگنا اور پھل توڑنا۔ ہمارا ذہن اس درمیانی دنیا میں کام کرنے کے لیے بہترین ہے۔ لیکن سائنس ہمیں اس درمیانی دنیا سے باہر لے جاتی ہے۔ بالکل۔ جب ہم کوانٹم فزکس کی بات کرتے ہیں، جہاں ایک ذرہ ایک ہی وقت میں دو جگہ ہو سکتا ہے، یا جب ہم آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، جہاں وقت کی رفتار کم ہو سکتی ہے، تو ہماری بدیہی سمجھ جواب دے جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی درمیانی دنیا سے باہر نکل چکے ہوتے ہیں۔ یہ نظریہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے اور ہمیشہ سیکھنے اور سوال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ تعلیم ہمارے ذہن کو نئی شکل دے سکتی ہے۔ تنقیدی سوچ ہمیں دھوکے سے بچاتی ہے اور ایک متجسس ذہن ہمیں ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رکھتا ہے۔ اس سب کے آخر میں میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے۔ ضرور پوچھیں۔ اگر ہمارا ذہن اور ہماری بدیہی سمجھ واقعی صرف اس درمیانی دنیا کے لیے تیار ہوئی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی اخلاقیات، اپنے معاشرتی نظام اور حتیٰ کہ خود اپنے شعور کے بارے میں بڑی بڑی سچائیوں کو صرف اس لیے غلط سمجھ رہے ہوں کیونکہ ہم ان پر وہ بدیہی منطق لاگو کر رہے ہیں جو انہیں سمجھنے کے لیے بنی ہی نہیں؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو شاید ہمارے سننے والوں کو مزید غور و فکر پر مجبور کرے۔ بائیوپلس کے ساتھ اس سیریز میں جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ سائنس اور علم کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ہماری اگلی سیریز کا انتظار کیجیے۔